خوب بات یہ ہے کہ پلاننگ کرنا از ڈفرنٹ، اپنی لائف کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنا از ڈفرنٹ، اس کو رکھے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم گولز، مگر آرزویں نہ رکھے لمبی لمبی، یہ ہو جائے وہ ہو جائے گا، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، اور آخر میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو کہیں گے پروردگار نے یہ نہیں دیا، پروردگار نے وہ نہیں دیا، پروردگار ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ ایک عارف آیت اللہ نخود کی اصفہانی جو کہ مشہد مقدس کے اندر ان کا جو ہے وہ دفن ہے، ان کو حرم کی جو لوگ مشرف ہو چکے ہیں زیارت پر مشہد مقدس میں، اور جو لوگ نہیں ہوئے ہیں وہ درود بھیجے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ آپ کے درود کے صدقے میں مولا رضا آپ کو بلائیں۔ بہت رعوف مہربان ہے، بہت ایسا امام ہے کہ جس کی درگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ بہرحال ایک واقعہ آ گیا تو ذکر کرتا چلوں۔ ایک خدام کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا، حرم میں جو خادم ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، کہتا ہے میں سو رہا تھا تو میرے خواب میں امام آئے، اور امام نے کہا کہ فلانے دروازے پر جاؤ، ایک سائل آیا ہوا ہے، اس کا سوال پورا کرو، یعنی مانگنے والا ہے کوئی ہے، اس کا سوال پورا کرو۔ خادم تھا حرم کا، ہم لوگ نہیں تھے کہ خواب کو اگنور کر دیں، حرم کا خادم تھا، اٹھا گیا دروازے پر گیا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے اور غور سے دیکھا تو ایک کتا تھا، اس نے جب کتے نے دیکھا خادم کو تو کتا چلنا شروع ہو گیا، خادم بھی کتے کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، چلتے چلتے مشہد کی گلیوں میں گیا، کتا ایک جگہ جا پر رک گیا اور اس نے اپنے اشارہ کیا، جو روڈز کے درمیان میں نالیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر جالی ہوتی ہے، کتے نے اشارہ کیا، یہ گیا تو دیکھا کہ کتے کا بچہ جالی میں پھنسا ہوا تھا۔ رسول اللہ، یا امام رضا، ہم اس کتے سے کم تو نہیں جو آپ کی بارگاہوں میں آتے ہیں۔ یعنی اتنا رعوف مہربان وہ امام ہے۔ آیت اللہ نخود کی اصفہانی حرم بننے سے پہلے دفنائے گئے، وصیت کی تھی انہوں نے کہ مجھے اتنے فٹ نیچے دفنایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دوبارہ کھدائی ہوئی تو وہ پلر وہیں جا کر رکا جہاں ان کی قبر تھی۔ یعنی عارف تھے، جانتے تھے کہ کہاں تک کھدائی ہوگی، ایسی شخصیت تھی۔ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا شاگرد داخل ہوا، گریہ کر رہے تھے۔ کہا کہ استاد گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ میرے درجات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، درجات میں جب اضافہ ہو جائے تو آدمی کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کہا میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں جو اس سے پہلے والا میرا درجہ تھا، اس میں جب کوئی میرے پاس اپنی مشکل لے کر آتا تھا تو میں دعا کر کر اس کی اس مشکل کو ہٹا دیتا تھا، لیکن اب میں جس درجے پر پہنچا ہوں تو اب مجھے پتا چلا ہے کہ وہ جو اس کی مشکل تھی وہ اس کی مشکل نہیں ہوتی تھی، وہ فضل الہی ہوتا تھا، میں دعا کرتا تھا اور وہ ہٹا دیتا تھا۔